قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اسے اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ مگر بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور بن گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے اور اسے فرعون اور حامان کے ساتھ بدکاروں میں قرار دیا گیا۔ تورات کے مطابق اس کا نام قوت تھا اور بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو بیچ کی سستا خرید لیتا تھا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھا تھا۔ قارون خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا، بہت عمدہ محل بنوایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں اور سجدہ کریں۔ قارون کی دولت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھیں۔ پھر جب اس کے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ، خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کچھ روایات میں ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ بعض عقل مند مومن قارون کو نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے ہے؟ یہ سب مال و دولت کس کے لیے ذخیرہ کیا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور اور تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے باز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائیں، کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں، میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ مگر مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں تو تم سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ، تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کے انبار لگا لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دولت کو ان راستوں میں کہ جسے خدا پسند نہیں کرتا خرچ مت کرو۔ مگر قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحتیں نہ کرو، میں تم میں سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قانون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے اور یہاں وعظ کرتے ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، چنانچہ وہ عورت بلائی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر وہ عورت سہم گئی اور کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ پر قارون نے یہ دباؤ ڈالا تھا، اور مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار، عالم قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا اے زمین، اس کو اور پکڑ۔ تو کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا، اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا اور غرق ہو گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ قارون کا مکان اور خزانہ جو بھی سونے کا تھا، بے شمار خزانہ تھا، وہ زمین میں دھنس گیا۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔